पाक मीडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए ये मज़ेदार वीडियो जिसमें पाकिस्तान के खुद के घर में तो खाने को नहीं है और दुनिया की बातें कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको समय रहते मिल सके। हमारे आज के धन्यवाद। शो में हम ऑब्वियसली 23 मार्च की बात करेंगे। एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है इमरान खान साहब ने सियालकोट में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हम आज यहाँ खड़े हैं, याद माजी नहीं करनी चाहिए, 2012 है, आगे देखना चाहिए, कुछ प्रॉमिस दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पहुँचे कैसे और यहाँ से आगे अगर जाएंगे तो किस मोड़ की तरफ से जाएंगे। क्या ये इमरान खान का पाकिस्तान है जितनी सिंप्लिसिटी से वो बयान करते हैं? क्या ये दुरुस्त है कि हम 90 दिन के अंदर दहशतगर्दी भी ख़त्म कर देंगे, 90 दिन के अंदर करप्शन भी ख़त्म कर देंगे? मैं इमरान खान साहब की तनकीद के लिए नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे कि जो 64 साल 65 साल से जो चीज़ चलती आ रही है, या उससे पहले से ये खिलाफत मूवमेंट के बाद के ज़माने से जो एक सोच चलती आ रही है, जो एक थियोक्रेसी की एक इन्फ्लुएंस चलती आ रही है, उसकी वजह से जो खामियां हैं हमारे अंदर वो एकदम से क्या गायब हो जाएंगी? हमने आज दावत दी है हसन निसार साहब को, जिनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। आज उनको हमारे स्टूडियो में होना था और हम बड़े एक्साइटेड थे कि हसन निसार साहब से हम वैसे तो शोज़ करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा आमने सामने होंगे, थोड़ा मतलब उनसे सीखने को बराह रास्त मिलेगा, बजाय इसके कि हम कैमरा पे आपकी तरह उन्हें देख रहे हों। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें अपना टाइम दिया, इवन दो यू हैड अ टॉर्रिड मॉर्निंग। पहले आप ये मुझे बताएंगे कराची क्यों नहीं आए आज? मोस्ट वेलकम जी। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं नाम तो उन साहब का नहीं बताऊंगा चूंकि उन्होंने मेहरबानी की। उन्होंने कहा जी कि पीआईए वाले और हम सब लोग पैसेंजर्स को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ झूठ बोल रहे हैं कि जी वो घंटे तक फ्लाइट चली जाएगी। आप चूंकि फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लीज हम आपको फैक्ट्स बता देते हैं, बाकी फैसला आपका। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी जिस फ्लाइट ने लाहौर से कराची आपको लेके जाना है वो भी जद्दा से रवाना नहीं हुई। सो ये सूरत हाल है, ये टोटल इतना बड़ा ये फ्रॉड है। और तब मैं सोच रहा, मेरा तो खैर कोई इतना बहुत सीरियस मसला नहीं था, बच्चों को मैंने वैसे ही साथ ले लिया कि चलो भैया तुम लोग समंदर में वो काम कर लूंगा, थोड़ा एक मीटिंग है, कुछ लोगों से मिलना था और ये और वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नथिंग सीरियस। लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ कोई बीमारियां, कोई डेथ बेड पे होता है, कोई मर चुका होता है, किसी की मैयत इंतजार कर रही होती है, बाज़-औक़ात ये वीजा एक्सपायर हो रहा होता है, आगे कोई अजीबो गरीब उन्होंने किस्से बताया कि जी यहाँ तो लोग बहुत परेशान और जलील होते हैं। मैंने उनसे वजह पूछी, मैंने कहा जी क्या है, ये शुरू से ही ऐसा तो नहीं था? उसने कहा जी कि हम जैसे लोग थे जो मेरिट पे आए थे, अब हर आदमी के पीछे कोई ना कोई शैतान और मरदूद खड़ा है। यहां तक कि हम अगर कोई वजाहत कराची से मांगते हैं तो हमारा कराची ऑफिस फोन उठाने की जहमत नहीं करता। ये आज का मेरा एक्सपीरियंस था। बहरहाल लौट के बुद्धू घर को आए। मैं भी आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि पहली बार आप लोगों से मुलाकात होगी आमने सामने बैठ के। बट द होल प्लान ऑब्वियसली, बच्चे भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए, उनका ख्याल था कि समंदर जाएंगे और ये और वो। यहाँ तो जो गंदा नाला रह गया है रावी की सूरत में, और जो ये कैंपस की नहर थी इतनी खूबसूरत, उसको भी माशाल्लाह हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। वो भी एक जौहर की तरह ही है अब। सही निसार साहब, we were still privileged to have you sir, और बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपने हमें ज्वाइन किया। ये आपने एक ये पूरा अपनी आज की जो आपके साथ हुआ है हाफ ट्रेजेडी, इसको सुनाते हुए आपने, कम से कम हमारे लिए हाफ ट्रेजेडी, आपने सुनाते हुए एक चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी अहम है कि लाहौर ऑफिस से कराची ऑफिस कम्युनिकेट करना थोड़ी तौहीन समझता है। अगर हम इसको एक सूबाई मसला समझ लें तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन से अगर रिलेट कर लें सर, ये तो एक फेडरेशन होनी थी। अगर फेडरेशन नहीं होनी थी तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होने थे, साथ काम करना था, क्योंकि बड़े नारे लगते थे कि सारे मुसलमान यकजा हैं, सारे मुसलमान एक जैसे हैं, सारे मुसलमान एक ही तरह सोचते हैं, और बस अब हम सब साथ हमेशा खुशी से जिएंगे। और फिर जब ये 1940s के अंदर इसको स्पीड अप किया गया और बिल आखिर जब मिल गया ये 1000 मील से बीच में दुश्मन और 1000 मील बटा हुआ मुल्क, तो हम कुछ इस तरह कर नहीं पाए सर। आपने इसके ऊपर आर्टिकल, इसके हवाले से बराह रास्त नहीं, लेकिन एक आर्टिकल आपने लिखा था जिसके अंदर आपने बेसिकली आप कुछ नौजवानों से मिल लिए थे जिन्होंने आपको 60 से ज़्यादा वजूहात बताई थी कि आज ही छपा है वो, 60 से ज़्यादा वजूहात बताई थी कि इस मुल्क में, वो बच्चे कह रहे थे बेचारे कि इस मुल्क में हम क्यों नहीं रहना चाहते। और मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आपने वो जो लिस्ट की थी सर, उसके अंदर बारहा आपने एक मुनाफिकत का जो समा है हमारे यहाँ उसको जाहिर किया, फिर एक नाअहलियत के हवाले से आप सामने आए, और ऑब्वियसली फिर बदउनवानी के हवाले से भी आपने बातें करी। ये वेयर डिड वी गो रॉन्ग? 23 मार्च 1940 तारीखी दिन, रेजोल्यूशन, मीनार, और आज क्या हुआ? देखिए, पहली बात, 2 3 4 आपने बहुत लोडेड किस्म का
سوال کر دیا ہے. میں جس عمر میں ہوں اس میں ایک چھوٹا چھوٹا سوال کرنا چاہیے جو کہ بھول جاتے بات. میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ آپ نے کہا میں اس کی مناسبت سے اس کا جواب دوں. پہلے آپ نے کہا کہ مسلمان ہیں اکٹھے رہیں گے اور یوں رہیں گے. مسلمانوں کی ساری تاریخ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے بھری ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ باتیں بڑے دکھ کے ساتھ کرتا ہوں اور یہ سوچ کے کرتا ہوں. دیکھیں اب ایک مثال ہے, اگر میرا بچہ نالائق ہے میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا, میں اس کو انکریج کروں گا, یا اس سے اس کی کمزوری بتاؤں گا کہ بیٹا میتھمیٹکس میں تیرا یہ حال ہے, فزکس میں تیری یہ کیفیت ہے, میں چیخ چیخ کے اسے بتاؤں گا. کیا کروں گا میں ایک بھائی کے طور پہ, میرا اگر چھوٹا بھائی اس طرح ڈی ٹریک ہو رہا ہو, ایک باپ کے طور پہ آپ مجھے بتائیں, مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے, منافقت اختیار کرنی چاہیے, یا اس کو بتانا چاہیے تو کہاں کہاں غلط ہے, ٹھیک ہے نا, یا بندہ بالکل اس کو انکریج کرے کہ شاباش بہت اچھی بات ہے, بڑے گھٹیا قسم کے گریڈز میں تم پاس ہو گئے ہو لیکن چلو ہو تو گئے ہو. ایسی بات نہیں. دیکھیں بات سنیں, ابو سفیان کا گھرانہ واپس آیا اقتدار میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو چل سو چل ملوکیت کا کاروبار شروع ہوا. ریسنٹ ہسٹری آپ کی سب کانٹیننٹ کی جس میں کہتے ہیں سو کالڈ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ایک دوسرے کو مارتے رہے, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے. محمد بن قاسم پہ فخر کرتے ہیں. محمد بن قاسم جو اس وقت کا حکمران تھا اس نے محمد بن قاسم کو کس طرح قیدی بنا کے یہاں سے لے کے گیا اور کتنی ذلت آمیز اور اذیت ناک اور کیسا کیسا اس کا دردناک شعر ہے محمد بن قاسم کا, کس طرح اس کو سی کے کھال میں وہ لے کے گئے اور کتنے غلیظ اس پہ الزام لگائے. ظہیر الدین بابر صاحب تشریف لائے تو بھائی انہوں نے سب سے پہلے ابراہیم لودھی کو مارا تھا. امیر تیمور صاحب گئے وہاں, انہوں نے جا کے با یزید یلدرم اس کا ستیہ ناش کیا تھا. صفوی شاہ اسماعیل صفوی ایران کا, اس نے شیبانی خان کی گردن کاٹ کے اس کی کھوپڑی خالی کرا کے اس کے اوپر سونا مڑ کے اس میں وہ بیٹھ کے شراب پیا کرتا تھا. شیبانی خان تو خود کو ایک ریلیجس لیڈر بھی کہتا تھا, وہ رولر بھی تھا, اور یہ وہی تھا جس نے ظہیر الدین بابر کو اتنا زچ کیا کہ اس کو وہاں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے, باقی جتنی سلاطین دہلی کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ بھائی میر جعفر, میر صادق اور ٹیپو اور سراج الدولہ, یہ آپس میں سارا کچھ. تو اچھا اب ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھ لیں, اس وقت بھی دو کتنی خوبصورت ہماری تاریخ کے حصے, ہمارے دل کے ٹکڑے آپ کہہ لیں, یہ جذباتی انداز ہے جو جس میں میں بات کر رہا ہوں. سعودی عربیہ اور ایران, دے آر ڈیگرز ڈرون. صدام حسین کیا کر رہا تھا, کبھی اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا, کبھی اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا. اچھا ہم ادھر اسرائیل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے جو اس کے پڑوسی ہیں, مسلمان ہیں, جہاں سے اسلام روانہ ہوا ہے, وہ ان کے ساتھ نارمل ہے, ہم ٹھیکیداریاں کر رہے ہیں. تو ایک کنفیوز سا کام ہے. اچھا اب کہاں غلطی ہوئی, تو اپنے وقت کا اس دور کا میں جینیس جسے سمجھتا ہوں وہ ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی. ان کی تقریر کو میں نے چند ہفتے پہلے میں نے ان کی تقریر کے کچھ ٹکڑے جو انہوں نے پٹنہ میں کی تھی پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے, چند سال نہیں چند مہینے پہلے, پٹنہ میں ان کی ایک سپیچ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں حکومت گورا ہی کرے گا اور گورے کی جو پازیٹو باتیں ہیں, تعمیری مثبت جو کچھ اس نے برِ صغیر کے لیے اچھا کیا ہے, ان میں سے کچھ نہیں ہوگا. نئی شیطانیاں, خباثتیں اور غلاظتیں ایجاد ہوں گی. یہ میں نے چند دن پہلے ریپروڈیوس کی ہے, آپ اسے پڑھ لیجئے. اس کے ہی کچھ چند دن بعد میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا کہ بھائی بنگالی کہے گا میں بنگالی ہوں, فلانا کہے گا میں فلانا ہوں, ٹمکانا کہے گا میں ٹمکانا ہوں, تم کر کیا رہے ہو؟ جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائے گا اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ وہ ان کا ایک اپنا لاجک تھا, ان کا ایک فلسفہ تھا. نثار صاحب میں نے ابھی جب آپ نے پہلے حوالہ دیا اس کے بعد میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی لکھ لیا تھا. یہ مجھے ان کے بارے میں پوچھنا تھا. انہوں نے ایک یہ obviously اینٹی دا تھاٹ پروسیس آف پاکستان تھے, پریزیڈنٹ کانگریس کے بھی بنا دیے گئے تھے یا بن گئے تھے, اہل تو تھے, لیکن ویژول چیز بھی تھی اس زمانے میں. سر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ آپ شیلٹر دے رہے ہیں, آپ ایک شیلٹر دے رہے ہیں اپنے سارے ناسور کو, نہ کہ اپنی ایک طاقت بنا رہے ہیں. یہ ان کو میرے خیال سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ we would prove him wrong, but I don't think we have.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اس میں دیکھیں ہمیں تاریخ کے نام پہ بھی دیکھیں ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پڑھایا جاتا ہے, ہمیں ٹوٹل بچوں کے آگے رکھنا چاہیے کہ بھی یہ تھا. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے آپ یوں سمجھ لیں. میں چونکہ میرے ذہن میں بات کرتے وقت دانشور نہیں ہوتے, یوتھ ہوتی ہے, چونکہ نوجوان مجھ سے بہت ملنے آتے ہیں, طلباء طالبات یہ ہو, تو میں ذرا اس کو بہت ذرا سمپلیفائی کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا کہ ایک گھرانے میں بحث ہوتی ہے کہ جی اس بچے کی شادی فلاں فیملی میں کر دی جائے یا نہ کر دی جائے. ٹھیک ہو گئی بات. اس میں کسی کو ہیرو اور ولن نہیں, مطلب ایک چچا خلاف ہے, تایا جان حق میں ہے, ابا جان کنفیوزڈ ہیں, اماں جان اس کے خلاف, اچھا کہ ادھر نہیں کرنا ادھر نہیں کرنا رشتہ. اس میں کوئی ہیرو اور ولن نہیں ہوتا. یہ ہمارے جو مشرقی صاحب, ایون جماعت اسلامی آج دیکھیں وہ کتنے پاکستان کے لیے جذباتی ہیں. اور آج ہی میں ہنس بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا جب میں آج کی بات ہے گجرانوالہ یہ پتہ نہیں کہاں منور حسن صاحب کی تقریر, یہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے آج یہ پاکستان کے چیمپئن ہیں. اور یہ بری بات نہیں ہے. مطلب اگر میرے بچے کا رشتہ جس میں میری کوئی زیادہ رضامندی شامل نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا مناسب, وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو میں اس کے لیے دعا گوں گا. اسی طرح اپنی اپنی اپروچ تھی. مثلا میں آج اس بڑھاپے میں ملک سے میں چند سال چھوٹا ہوں اس ملک سے, تو ایٹ دی ایج آف 60 میں خود یہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, یہاں تو لوگوں کو اس کے بالکل الٹ سلوک ہوا جو ان کو بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک خوبصورت خواب جو تھا وہ نائٹ میئر ثابت ہوا. دوسری طرف میں سوچتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان دے اسٹینڈ ڈیوائیڈڈ, اور ڈیوائیڈڈ بھی کو 2 نہیں 3 حصوں میں یار. 19 کروڑ یہاں رول رہا ہے, دھکے کھا رہا ہے. تو اس سے بھی سنا زیادہ انڈینز جھوٹ بولتے ہیں, ان کی مکمل تعداد پوری بتاتے نہیں. اتنا اس سے بھی زیادہ بنگلہ دیش میں. تو یہ کیا ہوا, کیا ہے, واٹ وینٹ رانگ, اور کیا ملا؟ مطلب آپ نے جھوٹے کلیمز اور جھوٹی ذاتیں اس ملک میں دیکھیں. بہت میرے اپنے بچپن میں بات کر رہا ہوں, موچی یہ فلانا موچی ہے, دھوبی ہے, تیلی ہے, نائی ہے, چمار ہے, بری بات نہیں. میں تو ان کو ہر پیشہ میرے نزدیک مقدس ہے اگر اس پیشے کے ساتھ وابستہ آدمی دیانتدار ہے. اگر موچی دیانتداری سے جوتا گانٹ رہا ہے میں اس کی عزت کروں گا. اگر ایک جج راشی ہے میں اس کی عزت نہیں کروں گا. سو میں حقارت سے نہیں کہہ رہا, یہ ذاتیں ہوتی تھیں. آج مجھے آپ تشریف لائیں, مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں, یہاں آپ کو ملک مل جائیں گے, شیخ مل جائیں گے, پاتھانی خان مل جائیں گے, کوئی پتہ نہیں. تو مطلب یہ ساری ذاتیں ختم ہو گئی ہیں, ویپوریٹ ہو گئے لوگ. جی نثار صاحب معذرت, سوری بات کاٹ رہا ہوں سر, یہ ایک ایڈ بھی ہے, آپ نے موچی سے مجھے یاد دلایا تھا, سوری وہ موچی سے آپ نے یاد دلایا مجھے. یہ ایک ایڈورٹ بنتے ہیں نا سر, اشتہار بنتے ہیں, وہ عوام کی جو اس وقت کی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں, اور اس کے اندر تھوڑے مطلب اس کے اندر اشتعال انگیزی آ جائے یا تھوڑی ایگزیجریشن آ جاتی ہے. سر ایک ایڈ ہے, وہ اس کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکل جاتے ہیں, تو ان سے موچی جو ہے وہ 10 گنا زیادہ پیسے لے لیتا ہے, سبزی والا ان سے 10 گنا زیادہ پیسے لے لیتا ہے, اور ان کو بعد میں ان کا دوست آ کے سمجھاتا ہے کہ اگر ایسے کرو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ. تو سر یہ ہماری میرے خیال سے تھاٹ پروسیس کی ایک ایگزیبیشن ہے. نہیں, میں ذرا مختلف بات کر رہا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں باٹم لائن وہی ہے, یہ اس افلاس اور جو جس بری طرح انحطاط پذیر ہے یہ معاشرہ, جس طرح ویلیوز, میرے ایک جملے میں بہت اس کا فیڈ بیک میں نے کہیں کہا 1-2 پروگرامز میں کہ دی اونلی ویلیو لیفٹ ان آور سوسائٹی از دی نیوسنس ویلیو. ٹھیک ہے, اچھا آپ بات وہی کر رہے ہیں, میں ذرا ڈفرنٹ بات کر رہا تھا کہ ذاتیں لوگوں نے تبدیل کر لیں. آپ اندازہ لگائیں, جنگ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں اگر لوہار ہوں, میں اگر ترخان ہوں, میں اگر موچی ہوں, دھوبی ہوں, تیلی ہوں, نائی ہوں, تو میں یہ جنگ لڑوں کہ نہیں کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے جس کا اینڈ آف دا ڈے آپ نے تنخواہ لینی ہے. آپ صدر پاکستان ہیں, آپ استاد ہیں, آپ جج ہیں, آپ لکھاری ہیں, اینڈ آف دا ڈے اگر پیسے ہی لینے ہیں آپ نے تو بھئی آپ تو سارے یو آر آل ایکولز. اگر کوئی بےایمان نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہو, دھندا کر رہے ہو نا. اچھا لڑائی تو یہ لڑنی چاہیے تھی کہ بھی ہمارے دین میں بھی کہتے ہیں کہ جو کاسب ہے, ہاتھ سے کام کرنے والا ہے, وہ بہت محترم ہے, قابل احترام ہے. نبی کریم بہت محبت کرتے تھے.
ہم نے ذاتیں ہی بدلنی، بجائے اس کے کہ سوچ بدلتے ہم نے ذاتیں بدلنی. اچھا اب آتے ہیں ادھر وہ اسٹوڈنٹس کی طرف. جو بات میرے پاس چونکہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں بہت ان کو بہت انکریج کرتا ہوں کہ جو سوال آپ کے دماغ میں آئے اسے مت روکیں. کسی کوئی چیز نثار صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آئی ایم ویری سوری. آپ کھل کے بات کریں. ویری سوری سر، ایک بریک لیتے ہیں. اس کے بعد میری غلطی